السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حنم، اور آج میں آپ کے لیے ناول انداز محبت کی قسط نمبر 8 لے کے آئی ہوں۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئکن کلک کر لیں۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ذوالکفل صبح صبح گھر پہنچا تھا۔ سائرہ خاتون اور ازمیر آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ میری فیملی کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ ہدیہ نے سائرہ خاتون کی ہدایت پر ان لوگوں کو چائے لا کر دی اور جھجک کر اسے سوال کیا۔ وہ چونکا۔ میں کچھ پرسنل ایشوز کی وجہ سے بزی تھا، اب کرتا ہوں پتہ، ذوالکفل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ ازمیر نے ہدیہ کا مایوسی سے پلٹ کر جانا محسوس کیا تو آ بھر کر رہ گیا۔ ویسے ماننے والی بات ہے، تمہاری اس بار والی محبت کچھ دن کے لیے ٹھہر گئی ہے۔ ازمیر کے یکٹک دیکھنے پر ذوالکفل نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا۔ تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ میں نے کہہ دیا تھا اس بار مرتے دم تک۔ وہ بولتے بولتے ہدیہ کو دیکھ کر چپ ہوا۔ وہ نظریں جھکائے سائرہ خاتون سے دوپہر کے کھانے کے لیے مینیو پوچھ رہی تھی۔ بریانی بنا لو، تم بہت اچھی بریانی بناتی ہو۔ ذوالکفل کو بھی بریانی بہت پسند ہے۔ کباب پڑے فریج میں، وہ بھی تل لینا۔ میٹھے میں کھیر مکس کر لو، وہ اسے بتا رہی تھی۔ ذوالکفل نے مسکراہٹ دبا کر سر جھٹکا۔ اور لگتا ہے راستہ بھی صاف ہے، امی جان کو بڑا پیار آتا ہے تمہاری محبت پر۔ ذوالکفل نے سائرہ خاتون کے لہجے میں مخصوص نرمی محسوس کر کے کہا۔ صاف راستہ؟ تم خود کو بھول گئے ہو ذوالکفل شاہ، تم درمیان میں ہو۔ مجھے ڈر ہے وہ تم میں دلچسپی لے رہی ہے۔ ازمیر نے منہ بنا کر کہا تو ذوالکفل زور سے ہنس پڑا۔ کچن میں جاتی ہدیہ نے ٹھٹک کر اسے ہنستے دیکھا تھا۔ نظر جم سی گئی تھی، پھر بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ ازمیر کا ڈر ٹھیک ہی تھا، وہ ذوالکفل میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ دل اسے محبت پر اکسا رہا تھا۔ محبت پر زور تھوڑی ہے، یہ تو بس نہ آنے والا جذبہ ہے۔ اس کی مرضی کب کسے اپنے سحر میں جکڑ لے اور پھر ذوالکفل شاہ بھی تو ایسا انسان ہی تھا، سحر میں جکڑ لینے والا، مگر وہ شاید انجان تھا۔ تم بہت وہمی ہو ازمیر، تمہیں کیوں لگتا ہے ہر لڑکی مجھ میں ہی دلچسپی لیتی ہے؟ وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے وہم نہیں، میری آبزرویشن ہے ذوالکفل۔ میں جانتا ہوں میں بھی ہینڈسم ہوں، مگر تم ہر وقت ویل ڈریسڈ رہتے ہو، اسی لیے مجھ سے کچھ نمبر آگے ہو۔ ازمیر نے اسے گھورتے اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت بھی کرتا شلوار میں فریش سا بیٹھا تھا۔ کلون خوشبو سے کچھ فاصلے پر ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ ذہانت سے چمکتی سیاہ آنکھیں لڑکیوں کو پاگل کرتی تھی۔ ازمیر ناراض ہوا۔ یہ میرے خون میں ہے، میرے باپ دادا کا انداز ہے، چاہے بڑی حویلی ہو یا چاہے چھوٹی حویلی، تم کو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا اسی طرح ویل ڈریس نظر آئے گا۔ ذوالکفل نے حقیقت بیان کی۔ نہیں جناب، ویل ڈریس نہیں، مغرور چال چلنے والے کہو۔ ازمیر نے منہ بسورا تو ذوالکفل نے کہکا لگایا۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ ہر وقت عام رف ہو لیا؟ ذوالکفل نے ابرو چڑھا کر جواباً کارروائی کی۔ یہ میری عادت میں ہے، مجھے اکڑ کر رہنا پسند نہیں، ازمیر نے بنیازی سے جتایا۔ ذوالکفل ہنسی دبا گیا، کیونکہ اسے یقین تھا ازمیر صرف سست ہے، اس لیے رف حلیے میں رہتا ہے اور وہ کہتا تھا یہ اس کی عادت ہے۔ سامنے کچن میں چاول صاف کرتے ہدیہ کی نظریں بھٹک بھٹک کر ذوالکفل پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اچھا لگتا ہے، اس کے دماغ نے سوچنے پر اکسایا۔ نہیں، وہ شاندار لگتا ہے۔ دل نے دھیرے سے سرگوشی کی، لیکن بس اتنے تک ہی، اس سے آگے نہ دل بڑھا نہ بہت۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور خوابوں میں رہنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ 1 منٹ یار، کال آ رہی ہے۔ ذوالکفل نے اپنا موبائل نکال کر ازمیر سے معذرت کی اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کیسی ہو پیا؟ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ازمیر اس کی مسکراہٹ پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا اس نام کی کال پر ہر بار ذوالکفل کا مزاج اچھا ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا بھی اپسٹ ہوتا یا غصے میں ہوتا، اس نام پر خوش ہو جاتا تھا۔ میری بات سنو یار، ایک شادی ہے، 3 دن ہوں گے اور اتنی ساری شاپنگ۔ اف، بس کر جاؤ پاگل لڑکی۔ اچھا ناراض مت ہو، بتاؤ مجھے۔ ہاں سب ابھی بتا دو، 1 2 دن میں چکر لگاؤں گا تو تمہارا سامان لے کر آؤں گا۔ وہ ہنس رہا تھا، بنا رہا تھا، غصہ نہیں کر پایا۔ ہدیہ حیرت سے اس کا لہجہ سن رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد نو مور شاپنگ، اوکے؟ صحیح ہے، اللہ حافظ۔ وہ ہنستے ہوئے کال کاٹ گیا۔ ازمیر ابرو چڑھائے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہدیہ غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جان رہی تھی، اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ، مسکراتی آنکھیں۔ پیا، وہ اس نام پر اٹک گئی تھی۔ اس کے تاثرات میں گھٹ ہوتی نگاہیں ذرا ذرا کی گھومی تو ہاتھ سے چاولوں کا پرات چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ازمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات کھوج رہا تھا۔ ہدیہ کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تو گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ وہ کیا سوچیں گے؟ اف، انہوں نے دیکھ لیا، ہائے! وہ بری طرح پریشان ہونے لگی۔
جبکہ ازمیر کی نظروں میں حیرانگی کا رنگ تھا۔ اس نے سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح رخ پھیرا۔ ازمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا وہ اس سے اپنی سوچیں چھپا رہی تھی؟ جبکہ وہ جانتا تھا ہدیہ ذوالکفل کو سوچنے لگی ہے، اور ازمیر کو دیکھتے ہوئے ذوالکفل نے نفی میں سر ہلایا۔ جی کون؟ حدینہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ دروازہ کھولو بی بی۔ مردانہ کرخت آواز پر وہ سہم کر گردن گھمائے اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں بوکھلائی ہوئی سی پیروں میں چپل پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ کون ہو بھائی؟ اماں نے دروازے کے پاس رک کر سوال کیا۔ حدینہ اور ہنیہ پیچھے سہمی ہوئی سی کھڑی تھی۔ ماں جی ہم پولیس والے ہیں، ہمیں ایس پی ذوالکفل نے بھیجا ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، ایک پولیس والے نے تعارف دیا۔ اماں نے حیرت سے پلٹ کر بیٹیوں کو دیکھا۔ وہ تینوں ایس پی کو نہیں جانتی تھی۔ پولیس والے نے نمبر ملا کر اماں کو موبائل دیا۔ انہوں نے حیرت سے موبائل کان سے لگایا۔ نہ جانے ذوالکفل نے ان سے کیا کہا کہ وہ شاکڈ سی کھڑی رہ گئی۔ اماں، اماں۔ حدینہ اور ہنیہ گھبرائی ہوئی سے ان کے پاس آئی۔ اماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ موبائل پولیس والے کو دے کر انہوں نے بیٹیوں کو دیکھا۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، وہ آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ ہنیہ حدینہ ہونک سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جن کے لبوں پر پہلی بار انہوں نے ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ کمینہ ایس پی ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ وہ اس لڑکی کی ماں بہنوں کو بھی نکال لے گیا، کوئی راہ نہیں چھوڑی اس نے۔ فخر کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ وہ ہماری راہیں بند کر رہا ہے، وہ صرف وقتی طور پر خاموش ہوا ہے، اس نے ہمارے کیسز بند نہیں کیے ہوں گے۔ میر خان اپنا ماتھا سہلاتا پریشانی سے بول رہا تھا۔ اب کیا کریں ہم میر خان؟ فخر سوال کر رہا تھا، اور میر خان کی سماعتوں میں کمزور سی آواز گونج رہی تھی۔ وہ خدا رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے، جس روز اس نے رسی کھینچی تب سمجھ آئے گی۔ آج اس خدا کو بھولے ہوئے ہیں، اسی کے آگے روئیں گے، خود کے لیے اور اپنی اس معصوم بچی کے لیے، بہت روئیں گے تب۔ میر خان کو اب اس معصوم عورت کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جس کو اس نے جوتی کی نوک پر رکھا تھا، اور اس نے جب سے یہ خوف دلایا تھا تب بھی میر خان نے بری طرح پیٹا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ وقت آ گیا ہے اور اللہ نے اس کی رسی کھینچ لی تھی۔ اسے اپنی معصوم صورت بیٹی یاد آئی، جسے اس نے کبھی ایک پیار کی نگاہ سے بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ وہ ہر راستہ بند کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے ہم خود ہار مان لیں، لیکن یہ اس کی بھول ہے کہ ہم ہار گئے ہیں۔ اسے کیا لگتا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ میرا نام بھی فخر ہے، اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ کیا ہوا اگر ان کی کسی لڑکی کی عزت خاک میں مل جائے؟ اگر ایس پی کی کوئی بہن کزن میرے ہاتھ آ جائے؟ فخر غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ میر خان اس کے الفاظ نہیں سن سکا، وہ متوجہ نہیں تھا۔ فخر سوچ میں گم ہوا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کوئی عورت اٹھا لوں ایس پی کو چپ لگ جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں رہوں گا، کبھی تو کسی وقت تو میں اس کی عزت نیلام کر کے ہی چھوڑوں گا، پھر چاہے جیل میں ڈال دے۔ وہ زخمی شیر کی طرح چکر کاٹتا بڑبڑا رہا تھا، لیکن میر خان کب سن رہا تھا؟ یہی غلطی ہوئی تھی۔ وہ جان ہی نہیں پایا کہ فخر کیا غلطی کرنے جا رہا ہے۔ اگر سن لیتا تو اسے کبھی یہ غضب نہ کرنے دیتا، لیکن وہ سر جھکائے سوچ میں گم تھا۔ آپ کو جب بھی محسوس ہو آپ سے کچھ غلط ہوا ہے اور معافی مانگنا چاہیں تو پریشان مت ہونا اور فوراً اس اللہ کے آگے جھک جانا، وہ معاف کرنے والا ہے خان صاحب۔ روتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں میں ٹوتی آواز گونج رہی تھی۔ میر خان کو ایک اور راہ نظر آ رہی تھی، روشن اور ہر فکر و پریشانی سے آزاد۔ اسے اپنی بیوی کی جانب لوٹنا تھا۔ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ سائیں یہ ظلم نہیں کرے، یہ بہت معصوم ہے۔ میں نے انم کو کھو دیا ہے، آج تک نہیں دیکھ سکی۔ نہ جانے وہ معصوم زندہ ہے یا مر گئی، نہ جانے اسے کس حال میں رکھا جاتا ہوگا۔ سائیں میں صنم کو گنوانے کے بعد اب اپنی گڑیا نہیں دے سکتی۔ سائیں رحم کرے۔ روتی تڑپتی آوازیں اور ایک کونے میں سہمی ہوئی سی ایشم کا خوف سینے میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بہنوں سے سنا تھا ونی میں گئی لڑکیوں کو اونچے لمبے سرخ آنکھوں والے مردوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس نے سنا تھا اس کی بہن انم کو بھی ایک ایسا ہی مرد لے گیا تھا، اور جاتے اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ وہ سہم گئی، ڈری ہوئی تھی، منہ چھپائے رونے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا، نہیں جانا۔ وہ سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، یکدم جیسے فضا میں آکسیجن کی کمی ہونے لگی۔ سر دائیں بائیں پٹختی ایشم ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کے سینے میں درد ہونے لگا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ پہلے ایسے خوابوں پر چیخنے لگ جایا کرتی تھی، اٹھ کر کمرے سے نکل جاتی تھی، ازل کے پاس جاتی تھی جب تک بڑی اماں سائیں اسے سینے سے لگا کر سلاتی تھی، مگر وہ سو نہیں پاتی تھی۔
बुरी तरह कांपती थी, यूं जैसे खजान सीधा पत्ता लरस रहा हो। अब उसमें वो हिम्मत भी खत्म हो गई थी। उसे लगा वो बदल रही है। उसे अपने खौफ पर शर्मिंदगी होने लगी। वो अपना गम और अपना खौफ सबसे छुपाने लगी। उसकी रात आंखों में कटी थी। तुम्हें डर लगे तो बता दिया करो, शर्माने की जरूरत नहीं है पिया। और जिस रोज तुम्हें डर से डर नहीं लगेगा, उस रोज तुम्हें वैसे भी किसी की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा दिल कहेगा तुम खुद को खुद सहारा दो। उस रोज तुम अपने डर पर खामोश हो जाओगी, और फिर हर बार ऐसा होता रहेगा तो वो डर बाकी नहीं रहेगा। तब घबराना नहीं, समझ लेना तुम मेच्योर हो गई हो। वो अपने खौफ पर एक बार शर्मिंदगी से रो पड़ी थी। तब उसे जुल्किफ्ल ने ये बात समझाई थी, और आज ईशम को पहली बार लगा वो वाकई मेच्योर हो रही है। उसे डर से डर नहीं लग रहा था। उससे उठकर कमरे से निकला नहीं गया। पहली बार उसने सोचा कि वो बस एक डरावना ख्वाब है, जिसके असरात सुबह तक खत्म हो जाएंगे। वो खामोशी से रोती रही। यानी एक रोज उसे आदत हो जाएगी तो डर बाकी नहीं रहेगा। वो सिमट कर बिस्तर पर लेट गई। अज़ल कहता था जब भी डरना हमें बुला लेना। अकेली अपने खौफ से लड़ती रहोगी तो कमज़ोर हो जाओगी। वो हमेशा उसी की बात पर अमल करती थी। अब लगा अज़ल गलत था। जुल्किफ्ल की बात ठीक थी। उसे बड़ा होना था। वो हमेशा बच्चों की तरह सहारे नहीं ढूंढ सकती थी। सुदैत कहता था डरना छोड़ दो ताकि सब तुम्हें बड़ा समझे और तुम्हारे ऊपर से ये पाबंदियों का बोझ हट सके। तुम डरती रहोगी तो हवेली में कैद रहोगी, और उसे बाहर की दुनिया भी तो देखनी थी। वो समझती थी वो रपुंज़ल है जिसे किले में कैद रखा गया है और बाहर की दुनिया के झूठे ड्रावे दिए जाते हैं। उसे यकीन था जिस रोज़ वो बाहर निकलेगी उसकी ज़िंदगी में मज़ीद रंग भर जाएंगे। और जैसा कहा जाता है वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईशम के ख्याल में बाहर की दुनिया हवेली से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। ईशम शाह तो पागल थी। उसका यकीन बिल्कुल गलत था। हदिया बेटा, तुम्हें जुल्किफ्ल ने बुलाया है। वो किचन में काम कर रही थी जब उसे सायरा खातून ने इत्तला दी। वो ठटक गई। पहली बार जुल्किफ्ल ने खुद उसे बुलाया था। क्यों बुलाया है? वो घबरा कर उनसे पूछने लगी। वो कुछ कहता नहीं था, मगर फिर भी उसका रोब पहले रोज उस पर सवार रहता था। बेटा घबराओ मत, तुम्हारी फैमिली के बारे में बताना होगा। तुम भी तो फिक्रमंद थी। सायरा खातून ने नरमी से उसे बताया तो वो चौंक गई। फिर ख्याल आया घर वालों का पूछना था। जल्दी से अपनी चादर ठीक करती किचन से निकली। न जाने वो कैसी खबर सुनाने वाला था। शायद बहुत अच्छी या फिर शायद कुछ बहुत बुरा। उसका दिल धड़कने लगा। जुल्किफ्ल गैराज में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। हदिया उसे कुछ फासले पर रुक गई। जुल्किफ्ल उसे देख कर रुका और अलविदाई कलमात कहकर काल काट दी। जी आपने बुलाया था? हदिया ने झिझक कर कहा। हाँ, तुम्हारी फैमिली को सेफ जगह पहुंचा दिया था। कोई सामान है तो ले आओ, हमें अभी निकलना है। तो मैं उनके पास ले जाता हूँ। जुल्किफ्ल जल्दबाजी में बोल रहा था। जी, जी जी। वो हैरान हुई, फिर तेजी से अंदर की तरफ भागी। तेजी में सायरा खातून को बताया, और उन्हें हैरान छोड़कर वो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर बाहर निकली। वो गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। हदिया डोर खोलकर पीछे बैठने लगी। जब जुल्किफ्ल ने पीछे वाले डोर को लॉक करके फ्रंट डोर अनलॉक किया। आ गया, वो संजीदगी से बोला। हदिया खामोशी से उसके बराबर जाकर बैठ गई। दिल बेतरतीब सा धड़कने लगा। गाड़ी में क्लोर खुशबू फैली हुई थी। उसकी संगत में बैठना ही हवास सल्ब कर रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। गाड़ी में मुसलसल खामोशी महसूस करके हदिया ने बात का आगाज किया। जुल्किफ्ल ने ड्राइविंग करते हुए चौंक कर उसे देखा, फिर सर हिला दिया। वो बात करना चाहती थी, मगर शायद जुल्किफ्ल को बोलना अच्छा नहीं लगता था। वो खामोशी से शीशे से बाहर देखने लगी। जुल्किफ्ल ने एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। हदिया ने ठटक कर उसे देखा। वो गाड़ी पार करके निकल रहा था। उसे गाड़ी में बैठे देखकर वो रुक गया। आ जाओ, यहीं जाना है हमें, वो नरमी से बोला। हदिया गड़बड़ाकर गाड़ी से निकली और उसके पीछे चल पड़ी। होटल के लग्जरी रूम में पहुंचकर वो रुक कर आवाज देने लगा। फुफ्फो। उसकी पुकार पर हदिया खामोशी से उसके पीछे खड़ी रही। मगर जब फुफ्फो की पुकार पर उसकी अपनी माँ कमरे से निकली तो हदिया हक्का बक्का रह गई। ले, आपकी बड़ी बेटी को भी ले आया हूँ। अब तो सब ठीक है ना फुफ्फो? वो मुस्कुराकर सवाल कर रहा था। अम्मा ने आगे बढ़कर हैरत से साकत खड़ी हदिया को सीने से लगा लिया, जबकि वो फटी फटी आंखों से जुल्किफ्ल को देखती जा रही थी, जो उसकी छोटी बहनों से किसी मेहरबान बड़े भाई की तरह मुस्कुराकर मिल रहा था। क्या जुल्किफ्ल शाह उसकी माँ का भतीजा था? बड़ी हवेली में उस वक्त रौनक लगी हुई थी। सब लोग वहीं जमा थे। शाह पैरल और बड़े शाह साहब की इकलौती बहन सकीना बेगम, जो कम उम्री में ही बनी होकर खानों की हवेली में गई थी, इतने अरसे बाद मिल रही थी। उनसे मिलकर सब जज्बाती हो रहे थे।
پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ خانوں نے کہا تھا کہ سکینہ بیگم اپنی 2 معصوم بچیوں سمیت ایک چھوٹے سے بوسیدہ گھر میں رہنے لگی تھی، مگر چند سال پہلے اس گھر میں آگ لگنے سے وہاں سے کچھ جھلسی ہوئی لاشیں ملی، جن میں 2 بچیوں اور ایک مرد و عورت تھے۔ خانوں نے الزام لگا دیا تھا کہ سکینہ بیگم ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کر رہ رہی تھی، جبکہ دراصل وہ گھرانہ سکینہ بیگم کی پرانی وفادار ملازمہ کا تھا۔ وہ اس علاقے سے اپنی 2 بیٹیوں سمیت بھاگ گئی تھی۔ تیسری بیٹی اس گمشدگی کی 2 ماہ بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ دنیا سے چھپ گئی، نہ اپنے شوہر کے پاس گئی، نہ اپنوں سے مل سکی تھی۔ بڑے شاہ صاحب کو ہمیشہ شک ہوتا تھا ان کی بہن زندہ ہے، مرنے والا گھرانہ ان کی بہن کا نہیں تھا۔ ذوالکفل نے جب پولیس جوائن کی تھی اپنی پھپھو کو تلاش کر رہا تھا، اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ سکینہ بیگم تک اسے اس کی جانی دشمن میر خان اور فخر نے پہنچایا تھا۔ ہائے میں کتنی بدنصیب ہوں، میں نے اتنی محبت کرنے والے بابا سائیں کھو دیا، جان چھڑکنے والے ادا سائیں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں بدنصیب ان سے مل ہی نہ سکی۔ سکینہ بیگم شاہ پیرل کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ بہن بھائی کا یہ ملاپ ہر راہ اشک بار کر رہا تھا۔ حدینہ، ہنیہ اور ہدیہ بھی بھیگی آنکھوں سے اپنے ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی ماں ان کی جان بچانے کی خاطر اپنوں کے پاس نہیں گئی تھی۔ وہ بچپن سے اکیلی تھی۔ آج یہ خاندان ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ وہ تینوں رو رہی تھی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے، اس سکون کے تھے جو عرصہ ہوا تھا ان سے روٹ گیا تھا۔ ہدیہ نے چور نظروں سے ذوالکفل کو دیکھا، جو یہ خوشی دینے کا باعث بنا تھا۔ اس نے یہاں لانے سے 1 روز پہلے تک ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ ان میں کوئی رشتہ داری ہے۔ وہ اس کا کزن تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ دل میں ایک سکون سا اترا تھا کہ وہ اس کو حق سے دیکھ سکتی ہے۔ اس سے رشتہ تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے رو رہی تھی۔ بس وہ اتنا ہی انتظار کر سکتے تھے، لیکن زندگی کی آخری دن تک، آخری سانسوں تک انہیں تمہارا انتظار رہا۔ ہم نے بہت تلاش کیا تمہیں۔ خانوں نے کہا تمہاری موت ہو گئی۔ ادا سائیں کو اس بات پر کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ شاہ پیرل غمگین سے سر جھکائے بولے اور اچانک اپنی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑے۔ مجھے معاف کرنا سکینہ، تم اس حال تک میرے جذباتی پن نے پہنچایا، تمہاری زندگی تباہ ہو گئی۔ وہ معافی مانگنے لگے۔ سکینہ بیگم نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ سب میری قسمت تھی ادا سائیں، آپ معافی مت مانگے۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ معافی تو بنتی ہے، میری وجہ سے تمہاری بچیاں یتیم ہوئی ہیں، تمہارے باپ کا میں مجرم ہوں۔ شاہ پیرل نے اپنا جرم بتاتے ہوئے بھانجے کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں مامو جان، وہ باپ کہلانے کے لائق ہی کہاں تھے؟ ہدیہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ہماری کزن تو بہت غوثیلی لگ رہی ہے۔ ایشیم نے سرگوشی میں تبصرہ کیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ساتھ اس وقت کون موجود تھا۔ ہاں، ذوالکفل نے گھورا تو گڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ میں بھی یہی سوچ کر جرم کرتا رہا، مگر تمہارے باپ کو مارنے کی میں نے بہت بڑی سزا جھیلی ہے۔ ان کے بھیگے لہجے پر یکدم افسردہ سی خاموشی چھا گئی تھی۔ سکینہ بیگم گھبرا گئی۔ کیا مطلب ادا سائیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اس قتل کے بدلے میں میں نے خون بہا میں اپنی سب سے بڑی بیٹی انم دی تھی، جس کا آج تک کچھ پتہ نہیں، نہ جانے وہ معصوم زندہ ہے یا مر گئی۔ میری پیاری بیٹی سنم شادی کے 2 سال بعد جلی ہوئی لاش کی صورت میں مجھے ملی تھی۔ میں نے بہت سزا جھیلی سکینہ، تمہیں اس جہنم میں دھکیلنے کے بعد میں سکون سے کبھی نہیں رہا۔ میرے پچھتاوے مجھے سونے نہیں دیتے۔ وہ سسک رہے تھے۔ ان کی بیوی دوپٹے میں منہ چھپائے بری طرح رو پڑی۔ سکینہ بیگم آنسو بہاتی افسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ تینوں بہنیں ساکت سی رہ گئی تھی۔ حدینہ گمسم سی ہو گئی۔ اسے لگتا اونچے محل نما گھروں میں لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں ملتا۔ وہ کبھی کبھی اللہ سے خفا ہو جاتی تھی کہ ان کی زندگی اتنی مشکل کیوں تھی، سب غم انہی کے حصے میں کیوں آیا۔ لیکن اب لگ رہا تھا انہوں نے کوئی مصیبت ہی نہیں اٹھائی تھی۔ وہ ساتھ تھے، زندہ تھے۔ وہ اپنے شکووں پر شرمندہ ہونے لگی۔ صبر کرے چاچا سائیں، خدا کا شکر کرے ہمیں پھپھو مل گئی۔ انشاءاللہ رب انب سے بھی ملا دے گا، دعا کیا کرے۔ ازل نے انہیں دلاسا دیا۔ سب کے افسردہ چہرے دیکھ وہ بے ساختہ ماحول کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہاں، رب ذوالکفل کو خوشیاں دے، اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ شاہ پیرل نے محبت اور فخر سے ذوالکفل کو دیکھا تو وہ مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھتا سر جھکا کر شکریہ قبول کر گیا۔ یہ احسان نہیں تھا چچا سائیں، میں خود بھی پھپھو کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، ادی انم کو بھی ضرور ملواؤں گا آپ سے، انشاءاللہ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ شاہ پیرل نے فرتے جذبات سے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہدیہ یک تک اس کا وجیح چہرہ دیکھنے لگی۔
ایشم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ذوالکفل نے اس کا بھیگی آنکھیں چھپا کر وہاں سے جانا محسوس کیا تو بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ جاری ہے۔